أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 127، اور الحمدللہ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، اور اس لحاظ سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہمارا مزید مضبوط ہونا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے خصوصاً، اور پھر تفسیر کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو آج شروع کرتے ہیں آیت نمبر 127، اور اس میں تذکرہ ہو رہا ہے اس مسئلے کا جو گزر چکا ہے سورہ نساء کے شروع میں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ سورہ نساء کے شروع میں تذکرہ ہوا تھا کہ یتیموں کا خیال کرو، ان کے مال کے معاملے میں انصاف سے کام لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یتیم کا اچھا مال لے لیں اور اپنا ردی مال اس کے مال میں ڈال دیں۔ ایسے ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ عورتیں بہت ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ یعنی کہ یتیم بچی سے نکاح کرنا ہے تو انصاف سے کام لو۔ معاملہ کیا تھا؟ جیسا کہ سیدہ عائشہ نے وضاحت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یتیم بچی کسی کی پرورش میں ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی، اس کے پاس مال ہوتا، وراثت میں مال ملا ہوتا، تو پھر اس سے خود شادی کرنا چاہتا۔ کون؟ یہ سرپرست کون ہوگا؟ یہ مثال کے طور پہ چچا کا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اور اس کے بڑے بھائی بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چچا کا بیٹا پھر اس کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ لڑکی چونکہ خوبصورت بھی ہے اور مال بھی ہے، خود اس سے شادی کرتا لیکن عدل و انصاف سے کام نہ لیتا، نہ حق مہر کے معاملے میں اور نہ شادی ہو جانے کے بعد گھر کا خرچہ وغیرہ اور دیگر امور کے معاملے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو اور بچیوں سے شادی کر لو۔ اور اگر وہ بچی ہوتی بدصورت لیکن مال ہے اس کے پاس، پھر کیا کرتے؟ پھر ایک تو کوشش یہ کی جاتی کہ اس کی شادی نہ کی جائے، تاکہ پوری زندگی ایسے گزار دے، جب فوت ہوگی تو اس کا مال وارث کے پاس آ جائے گا، یا وارث کے بیٹوں کے پاس آ جائے گا، ولی کے پاس، یا ولی کے بیٹوں کے پاس آ جائے گا۔ اور اگر شادی کی بھی جائے تو حق مہر اپنی جیب میں رکھ لیا جائے، تو وہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات لڑکی کا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ اس سے شادی وہی ولی کر لے، چچا کا بیٹا کر لے، یا اگر ولی چچا ہے تو اپنے بیٹوں سے کروا دے۔ بسا اوقات فائدہ لڑکی کا اسی میں ہوتا ہے۔ لیکن اس حکم کی وجہ سے لوگ اس سے اعراض کر رہے تھے کہ بھی یہ یتیم بچی، ہم تو اس کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ نے کہہ دیا کہ انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو بچو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی وضاحت فرمائی کہ وہ تو پابندی وہاں پہ تھی جہاں پہ تم ان لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ اگر حق دو تو پھر اللہ رب العزت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے آج کے درس کی، اور اس میں اشارہ ہے ان امور کی طرف جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ الفاظ کتنے ہیں؟ واو الگ ہے، یستفتون الگ ہے، اور کاف الگ ہے۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 3۔
اور یستفتون کی جو سین ہے یہ طلب کرنے کے معنی میں ہے، کوئی چیز مانگنا، طلب کرنا، چاہنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مانگنا کس کا معنی؟ سین کا۔ یہاں پہ بھی یہی صورت ہے، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ فتویٰ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ دین کے بارے میں، دینی حکم کے بارے میں ایک سوال کرنا۔ تو فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں فی النساء، کن کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اللہ، اللہ تعالی یفتی فتویٰ دیتا ہے، کم تمہیں، فیہن ان کے بارے میں، یعنی کہ اللہ وضاحت کرتا ہے ان کے احکام کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے اوپر، فی الکتاب، اس کتاب میں، مراد قرآن کریم، اور جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے تم پہ اس کتاب میں، وہ چیز جو ہے فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، اللاتی، جنہیں لا تؤتون، تم نہیں دیتے، ہن، انہیں، کیا نہیں دیتے؟ ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، جو فرض کیا گیا ہے ان کے لیے۔ کیا سمجھنے علماء کرام؟ اچھا، پہلے نمبر پہ تو یہ کہا گیا کہ جس چیز کی تلاوت کی تھی تمہارے اوپر اس کتاب میں، اس سے مراد سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، وہی جس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دیگر عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو فرمایا جس چیز کی تلاوت کی جاتی تمہارے اوپر اس کتاب میں، وہ کس موضوع پہ ہے؟ فی یتام النساء، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، اللاتی لا تؤتونہن، جنہیں تم نہیں دیتے، کیا نہیں دیتے؟ ما، کیا نہیں دیتے؟ ما کتبہ، جو مقرر کر دیا گیا، لہن، ان کے لیے، یعنی کہ اگر آپ نے خود شادی کی ان سے تو جو حق میل مقرر ہوا وہ دیتے نہیں ہو۔ تو فرمایا اس معاملے میں پابندی تھی، دیکھیں کہ تم ان کو نہیں دیتے ہو ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، وترغبون، جب کہ تم رغبت رکھتے ہو، وہ حالیہ ہے، جب کہ تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو۔ ان تنکحوہن سے پہلے کیا ہوگا؟ فی ہوگا، فی یہاں پہ پوشیدہ ہوگا، مقدر ہوگا، کہ تم رغبت رکھتے ہو اس بات میں، اس بات میں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ یہ میں نے ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ اس آیت کی تفسیر میں کافی سارے اقوال ہیں، لیکن جو واضح اور آسان تفسیر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ والمستضعفین، وہ جو اوپر تھا نا یتام النساء، وہ ہو گیا نمبر 1، وہ کیا ہو گیا؟ نمبر، اور اب والمستضعفین من البلدان، یہ ہو گیا نمبر 2۔ اب دیکھیں کہ جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے اوپر اس کتاب میں، وہ تو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم نہیں دیتے، جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور تم رغبت رکھتے ہو یہ اس بات میں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ نمبر 2، وہ نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ سورہ نساء کے شروع میں یہ بھی آیا نا کہ یتیموں کا، جو کمزور بچے ہیں، ان کے مال کا مسئلہ بھی ہے، ان کی وراثت کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں وہ لوگ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو ہر ایک کو حصہ ملنا چاہیے جو ان کا حصہ بنتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اور اولاد ساری کی ساری کو وراثت ملے گی، یعنی کہ وہ اولاد میں کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کوئی دودھ پیتا ہوگا، کوئی لڑنے والا ہوگا، سب کو حصہ ملنا چاہیے، جبکہ ان کے ہاں وراثت میں حصہ اسی کو ملتا تھا جو لڑنے والا ہو، جو دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ عورتیں چونکہ لڑنے والی نہیں ہیں، ان کا مال وراثت سے کوئی تعلق نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لڑنے والے نہیں، تو ان کا بھی وراثت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کی تلاوت تمہارے اوپر کی جاتی ہے، یعنی کہ سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں جو ہیں ان کا موضوع کیا تھا؟ وہ یتیم عورتیں جنہیں تم ان کا حق مہر نہیں دیتے، اور نمبر 2 وہ تلاوت ان کن کے بارے میں ہے؟ کمزور، نہایت کمزور بچوں کے بارے میں، المستضعفین، نہایت کمزور من الولدان، بچے۔ وَأَن تَقُومُوا، یہ نمبر 3 ہو گیا، اور نمبر 3 وہ اس بارے میں ہے کہ ان تقوموا، تم قائم رہو، للیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف پہ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف پہ، یعنی کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو پیچھے گزری ہیں، یہ ان کا موضوع ہے۔ تو گویا کہ ان 3 چیزوں کی دوبارہ تاکید بھی کر دی گئی اور کچھ نہ کچھ وضاحت بھی کر دی گئی۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر تم کرو، یعنی کہ خیر کا کوئی بھی کام تم کرو، اور جو بھی خیر تم کرو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بھی اس کو، کس کو؟ اس خیر کے کام کو، علیمن، خوب جاننے والا۔ یہ جملہ کیا فائدہ دے رہا ہے؟ خوشخبری، ترغیب، کریں خیر کے کام، کوئی آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی، اٹھائیں قدم مسجد کی طرف، جائیں نماز کے لیے، ہاتھ ڈالیں اپنا ہاتھ جیب میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنی طاقت ہے، تو آپ کا ایک ایک عمل وہ لکھا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کوئی آپ کی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ آیت نمبر 128، 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ، واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور آگے جو انی ہے یہ اصل میں کیا؟ ان، نون کے نیچے کسرہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملایا جا سکے، اگر ملانا نہ ہوتا تو ان ہی رہتا۔ تو ان کا معنی پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر، شرطیہ اگر۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت، ڈرے، اسے خوف ہو، اسے وہ ڈرے، من بالہا، اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کی جانب سے، بال کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو۔ اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے شوہر کی جانب سے، ڈرے کس چیز سے؟ نشوزن، کسی قسم کی زیادتی سے، کسی قسم کی سرکشی سے، او اعراضن، یا کسی قسم کی بے رخی سے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پہ، کن دونوں پہ؟ میاں بیوی پہ، کوئی گناہ نہیں کس معاملے میں؟ ان یصلحا، ان یصلحا سے پہلے کیا ہوگا؟ مقدر پوشیدہ فی، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی قسم کی صلح کر لیں۔ اب جی کیا وضاحت ہے اس آیت کی، کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ وضاحت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری مسلم کی روایت میں ہے، نسائی میں بھی آیا ہے، کہ کوئی ایسا آدمی ہوتا اسے اپنی بیوی میں کوئی خاص دلچسپی نہ رہتی، اب وہ یہ چاہتا کہ میں اس کو فارغ کر دوں، اس کو طلاق دے دوں اور کسی اور لڑکی سے شادی کروں اور اس کو گھر میں لے کر آؤں، تو وہ اس سے کہتی کہ مجھے فارغ نہ کرو، مجھے طلاق نہ دو، مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، میری طرف سے تمہیں رات کی باری معاف، ٹھیک ہے، رات کو تم میرے پاس نہ آنا،
میری طرف سے تمہیں خرچہ مثال کے طور پہ معاف، خرچہ نہ دینا مجھے، لیکن اپنے گھر میں تو مجھے رہنے دو، طلاق تو نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس معاملے پہ اگر ان دونوں کی صلح ہو جاتی ہے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ بیوی کی اس پیشکش پہ اللہ کو اعتراض ہے، نہ خامن کی طرف سے اس پیشکش کو قبول کر لینے پہ اللہ کو کوئی اعتراض ہے۔ بات ہو گیا مسئلہ۔ ایک اور حدیث سن لیں اسی موضوع پہ۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں میں سے ایک کا نام تھا سودا، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سودا بنت زمعہ۔ سیدہ خدیجہ کے بعد آپ نے شادی انہی سے کی تھی، سیدہ عائشہ سے تو شادی بعد میں ہوئی ہے۔ تو سودا بنت زمعہ آپ سوچ رہے تھے کہ ان کو طلاق دے دیں، آپ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا کر دیں؟ طلاق دے دیں۔ ان کو محسوس ہوا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ مجھے فارغ نہ کریں، مجھے طلاق نہ دیں، میں رات کی باری آپ کو معاف کرتی ہوں، اور میں یہ اپنی باری دے رہی ہوں عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی پیشکش قبول کر لی، اور وہ آپ کی بیوی رہیں، اور بہت بڑی سعادت پہ قائم رہیں، دنیا میں بھی آپ کی بیگم اور جنت میں بھی آپ کی بیگم۔ تو سیدہ عائشہ کے اس لحاظ سے 2 دن ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی اس قسم کی صلح ہے۔ تو اس قسم کی صلح میاں بیوی میں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کیسے محسوس کرتی تھی خاوند کے سے بے رخی وغیرہ؟ مثال کے طور پہ خاوند حقیر جاننا شروع ہو گیا ہے، سیدھے منہ بلاتا نہیں ہے، بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہے، یا بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس قسم کے عجیب و غریب حرکتیں جن سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس موقع پہ اگر وہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میرا اس کے گھر میں رہنا بہتر ہے، طلاق نہ لوں، چند حقوق سے دستبردار ہو جاؤں، صلح رہے، تو اچھی بات ہے، شریعت بھی صلح کو پسند کرتی ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، طلاق کا فیصلہ ہو جائے، خلا کا معاملہ ہو جائے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ یعنی کہ اگر لڑکی محسوس کرتی ہے کہ اب میرا اس کے گھر میں نہ رہنا ہی بہتر ہے، چند حقوق سے دستبردار ہو کر اس کے گھر میں رہنا میرے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کے گھر سے چلے جانا میرے لیے بہتر ہے، اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یا طلاق وہ دیتا ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے طلاق ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ پھر بھی ان دونوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ لڑکی ڈرے نہیں، اللہ اس کو رزق دے گا، اور یہ لڑکی ڈرے نہیں، اگر شادی کرنا چاہے گی تو اللہ تعالیٰ خاوند بھی دے گا، اور وہ مرد جو ہے اب کسی اور جگہ شادی کرنا چاہے اللہ اس کو بیوی دے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور اسلام کا یہ نظام دین اسلام کے محاسن پہ، خوبیوں پہ واضح دلیل ہے۔ دوسرے ادیان میں کیا ہے؟ شادی ہو گئی تو اب طلاق نہیں، اصل دین ایسے ہی ہے۔ عیسائیوں وغیرہ میں کیا ہے، بلکہ ہندوؤں میں بھی ایسے ہی ہے، شادی ہو جائے تو اب طلاق نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیں، آپ انصاف کریں کہ جب دونوں کو ایک دوسرے سے شدید نفرت ہو جائے تو کیا پھر یہ بہتر ہوگا کہ ایک ساتھ رہیں، یا بہتر ہوگا کہ الگ ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں، ورنہ روز کی ٹینشن ویسے ہی ہر ایک کو بیمار کر دے گی، دونوں شوگر کے مریض ہو جائیں گے، اور معاملہ کل کو قتل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے بتا دیا کہ صلح بہتر ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم آپس میں نہیں رہ سکتے تو جدا ہو جائیں، طلاق کی اجازت ہے، اور طلاق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حوصلہ دیا ہے، دونوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب ہمارا اللہ پہ توکل ہو، اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں،
فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق بہت بڑا جرم ہے، اور ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ حلال اور ناپسندیدہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہے تو اللہ نے حلال کیوں کی ہے؟ جی ہاں، تو وہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام مسلمانوں کو آپس میں پیار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، متحد دیکھنا چاہتا ہے، تو میاں بیوی کو بھی اسلام ایک دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ حدیث بیان کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ شیطان اپنا عرش لگاتا ہے پانی پہ، اور پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے دنیا میں فساد کے لیے، گناہ کروانے کے لیے، اور ہر ایک آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ وہ ہر ایک سے کہتا ہے تم نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، ایک چیلا آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی تھا، میں اس کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میرا کارنامہ یہ ہے۔ شیطان اس کو شاباش دیتا ہے، کہتا ہے تو نے صحیح معنوں میں آج کام کیا ہے، کارنامہ تو تیرا بنتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو انسان دو مسلمانوں کو لڑائے، میاں بیوی کو لڑائے، وہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے دروس میں کہ آپ لڑکے کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں، اور لڑکی کے سامنے اس کے شوہر کی تعریف کریں۔ اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ لڑکے کے سامنے اس کی بیوی کے عیب بیان کرتے رہنا، اور لڑکی کے سامنے اس کے خاوند کے عیب بیان کرتے رہنا۔ اور اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ وہ عیب بیان کرنا جو ہے ہی نہیں، بہتان لگانا۔ تو یہ تو صاف صاف فساد ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو یہ میں نے کچھ تفصیل سے باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ اگلی ساری آیتیں ہم سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے، من بالها اپنے شوہر کی طرف سے، کس چیز سے ڈرے؟ نشوزاً کسی قسم کی زیادتی سے، او اعراضاً کسی قسم کی برخی سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پہ، کس معاملے میں؟ ان یصلحا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، صلحاً کسی قسم کی صلح، والصلح خیر اور صلح بہتر ہے۔ صلح کیا ہے؟ بہتر ہے، یعنی کہ صلح جدائی سے بہتر ہے، صلح طلاق سے بہتر ہے، صلح خلا سے بہتر ہے۔ یہاں پہ میں ہلکی سی وضاحت اور بھی کرنا چاہوں گا، شاید آپ لوگوں نے کہیں سے سنا ہو یا سن لیں گے، نکاح مسیار، یہ لفظ سنا ہو آپ لوگوں نے؟ نکاح مسیار، اس کا تذکرہ آج کل اردو دان لوگوں میں اس کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، اور اصل میں نکاح مسیار پایا جاتا ہے سعودیہ میں۔ تو سعودیہ کے لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے نکاح مسیار کے نام پہ، کہ دیکھو جی یہ کون سا نکاح ہے، یہ بھی تو پھر نکاح متع کی طرح ہو گیا۔ نکاح متع کو آپ جانتے ہیں نا، عارضی نکاح، یعنی کہ جو شروع اسلام میں حلال تھا، اور پھر آخری دنوں میں، آخری سالوں میں آپ نے اسے حرام قرار دیا۔ یعنی کہ آپ کسی لڑکی سے نکاح کریں 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو کھیل تماشا ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیعہ لوگ اس کو آج بھی حلال مانتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے نکاح متع کی، تو کہتے ہیں سعودیہ والے بھی تو نکاح مسیار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ نکاح مسیار کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کی مناسبت سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئی، یا کون؟ عورت۔ حقوق اس کے تھے خاوند کے اوپر، اس نے اپنے چند حقوق چھوڑ دیے تاکہ اس کو طلاق نہ ملے، اور اس کی زندگی اسی خاوند کے ساتھ گزرتی رہے۔ نکاح مسیار آپ یہیں سمجھ لیں، لیکن فرق یہ ہے کہ نکاح مسیار ہوتا ہی اسی بنیاد پہ ہے۔ یہاں پہ تو نکاح پہلے ہوا، بعد میں مسائل پیدا ہوئے اور پھر صلح ہوئی۔ نکاح مسیار اسی شرط پہ ہوتا ہے
اور نکاح مسیار بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نکاح مسیار میں باقاعدہ لڑکی کا ولی شریک ہوتا ہے، باقاعدہ 2 گواہ بیٹھتے ہیں، باقاعدہ وہ نکاح رجسٹر ہوتا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مستقل نکاح ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ لڑکی اپنے چند حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتی ہے میں رہوں گی اپنے والدین کے پاس، آپ یہاں پہ چکر لگایا کریں، آیا کریں، ملاقات ہو جایا کرے گی، رہنا میں نے ادھر ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی اپنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میں ادھر ہی رہوں اور میرا نکاح بھی ہو جائے۔ تو آپ بتائیے کیا یہ نکاح اس لڑکی کے لیے نعمت نہ ہوا؟ اس لڑکی کے والدین کے لیے بھی کیا ہوا؟ نعمت ہوا۔ اور کئی دفعہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے رہائش بھی نہیں چاہیے آپ سے، مجھے خرچہ بھی نہیں چاہیے، بس میری شادی ہو جائے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ وہ ٹیچر ہے، لڑکیوں کے اسکول میں پڑھاتی ہے، آمدنی اس کی ہے، شادی اس کی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ایسی پیشکش کر دیتی ہے تو اب اس کی شادی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اب نکاح یہ کیا ہوا؟ نعمت ہوا نا، نعمت ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چند حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور پھر لڑکے بھی رغبت رکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ رہائش بھی ہمیں نہیں دینا پڑے گی اور خرچہ بھی نہیں دینا پڑے گا، بیوی بھی مل گئی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس نکاح کا معاملہ وادی ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں نکاح کو؟ نکاح مسیار سین کے ساتھ، نکاح مسیار۔ ہمارے کئی سلفی علماء کرام بھی ٹی وی چینلز پہ اس نکاح کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں نکاح مسیار کہتے کس کو ہے۔ غیروں کی باتوں میں آ کے اس معاملے میں وہ بھی سعودیہ کو بدنام کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَت، یہ بھی اصل میں لفظ کیا ہے؟ وَأُحْضِرَت، یعنی کہ تا کے اوپر کیا ہے؟ سکون، کسرہ تو ملانے کے لیے آیا ہے، تو وَأُحْضِرَت فعل مجہول ہے، اور رکھ دی گئی ہے، حاضر کر دی گئی ہے۔ وَأُحْضِرَت رکھ دی گئی ہے، حاضر کر دی گئی ہے، الانفس نفسوں میں، جانوں میں، یعنی کہ تمام لوگوں میں مراد یہ ہوگا، نفسوں میں، جانوں میں کیا رکھ دی گئی ہے؟ الشحہ۔ شح کا ایک ترجمہ ہوتا ہے بخل، کنجوسی، دوسرا ترجمہ ہوتا ہے ہرس، لالچ، یعنی کہ ہر بندہ کیا ہے؟ بخیل ہے، مال خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کسی کے حقوق دینے کو دل نہیں چاہتا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ہرس، لالچ، یعنی کہ دوسروں کے مال میں، دوسروں کے حقوق میں رغبت۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ شح کا معنی یہ دونوں لفظ ہیں ایک وقت میں۔ شح کس کو کہیں گے؟ بخل اور ہرس، بخل اور ہرس۔ بخل کس چیز کا نام ہے؟ جو آپ کے اوپر حق واجب ہے وہ ادا نہ کرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ بخل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جانوں میں شح رکھ دی گئی ہے، بخل و حرص رکھ دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خامن میں بھی شح پایا جاتا ہے، بیوی میں بھی شح پایا جاتا ہے۔ بیوی اپنے حقوق خامن سے لینا چاہتی ہے کہ جناب مجھے رہائش دے، مجھے بہترین لباس لے کر دے، بہترین کھانا مجھے ملنا چاہیے، سارے مجھے حقوق ملنے چاہیے، لیکن خامن کے حقوق ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شح ہے، اپنے حقوق لینے کی لالچ ہے، حرص ہے، خامن کے حقوق ادا کرنے میں بخل پایا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز پائی جاتی ہے کس میں؟ خامدوں میں بھی، بیوی سے فائدہ اٹھائیں گے، حقوق زوجیت والا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن بہت سے شوہر اچھی رہائش نہیں دیتے اس کو، کئی رہائش دیتے ہی نہیں، اور کئی اس کو جو اس کا کھانا بنتا ہے، جو غلہ بنتا ہے، خوراک بنتی ہے، فراہم نہیں کرتے، وہ روتی رہتی ہے، دائیں بائیں سے مانگتی ہے، دائیں بائیں سے قرض لے اٹھاتی ہے، اس کو لباس نہیں لے کر دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تمام لوگوں میں رکھ دی گئی ہے، لیکن بعد میں جن پہ اللہ فضل کرتا ہے وہ اپنے سے اس مرض کو دور کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرد ہیں وہ حقوق ادا کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان میں حرص بھی نہیں پائی جاتی، بیوی کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خود اپنے حق اچھی طرح ادا کرتے ہیں، لیکن
ویسے بنیادی طور پہ یہ چیز تمام لوگوں میں رکھ دی گئی ہے. واضح ہے یہ؟ وہ احدیت اور رکھ دی گئی ہے. الانفس تمام جانوں میں کیا رکھ دی گئی؟ الشح بخل اور حرص. وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو، کس سے؟ ہر ایک سے. اور یہاں موضوع کیا؟ اپنی بیویوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ اور بیوی بھی یہی کام کرے، یعنی کہ دوسرا حق ادا کرے نہ کرے، آپ اس کا حق ادا کریں. وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہر معاملے میں، اور خصوصاً بیوی ڈرے خامند کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، اور خامند ڈرے بیوی کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں. فرمایا اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، خبیراً انتہائی باخبر، بما تعملون ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے احسان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو جانتا ہے، ان کے اوپر اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا. آیت نمبر 129 129 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے. واضح ہے؟ کس بات کی؟ ان تعدلوا اس بات کی کہ تم عدل کرو، تم انصاف کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان. اچھا، اگر انسان جو ہے عورتوں کے درمیان انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ ایک ہے عدل ظاہری امور میں، اس کو سوٹ لے کر دیا ہے ویسے ہی سوٹ اس کو لے کر دیں، جس قسم کا آٹا اس کو لے کر دیا ہے ویسے ہی آٹا اس کو لے کر دیں، جس قسم کے چاول اس کو لے کر دیے ہیں ویسے ہی چاول اس کو لے کر دیں، جیسی رہائش اس کو لے کر دی ہے ویسی رہائش اس کو لے کر دیں. ہاں ان چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے اولاد کے اعتبار سے. ایک بیوی کی اولاد نہیں ہے، اس کی رہائش مختصر ہوگی، اور جس کی اولاد زیادہ ہے تو اولاد کے اعتبار سے رہائش وسیع ہو جائے گی، بیوی کی وجہ سے نہیں. بیویوں میں برابری ہو رہی ہے تو ان چیزوں میں برابری کرنا پڑے گی، انصاف کرنا پڑے گا. رات کے مسئلے میں بھی انصاف کرنا پڑے گا. لیکن ایک ہوتی ہے دلی رغبت، دلی محبت، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. دلی رغبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بیوی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے، یا ایک بیوی چھوٹی عمر کی ہے ایک بڑی عمر کی ہے، یا ایک بیوی کا اخلاق بہت اچھا ہے. ایک بیوی کے پاس جب وہ آتا ہے، ایک دن کے بعد جب ظاہر وہ آئے گا تو بڑا اچھا استقبال کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر میں صفائی ہے، اور چائے آتے ہی پیش کی ہے، اور دوسری جناب آتے ہی اس کے اوپر غصہ نکالنا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی محبت ادھر سے کم ہوتی چلی جائے گی، ادھر بڑھتی چلی جائے گی. کئی لڑکیاں عقل مند ہوتی ہیں، کئی بیوقوف ہوتی ہیں، کئیوں کو پتا ہے خاوند کا دل کیسے جیتنا ہے، اور کئیوں میں اتنی عقل نہیں ہوتی. تو یہ اسباب ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہاں پہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ عورتوں کے درمیان رات کی تقسیم کے معاملے میں عدل سے کام لیتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ، یہ دن میں نے تقسیم کر دیے ہیں اور یہ چیز میرے بس میں تھی، میرے اختیار میں تھی. اب میرا مواخذہ اور حساب اس معاملے میں نہ کرنا جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں ہے. اور وہ کیا؟ دلی رجحان، دلی محبت ایک سے ہے
دوسری سے کم ہے، یہ چیز اللہ تیرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ میرا حساب نہ کرنا، تو اس کے اوپر حساب نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش کریں کہ یہ چیز آپ زہر نہ ہونے دیں۔ آپ کس بیوی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ چیز دوسری بیوی کے سامنے زہر نہ ہونے دیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میری ہر بیوی سمجھتی ہے کہ زیادہ پیار یہ مجھ سے کرتا ہے۔ تو یہ مرد کی کیا ہے عقل مندی؟ تو ایسی عقل مندی ہونی چاہیے، اور اس عقل مندی کی وجہ سے امید ہے کہ آپ 2 بیویوں کو، 3 بیویوں کو، 4 بیویوں کو آسانی سے لے کر چل سکیں گے۔ جی۔ فرمایا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے اس بات کی کہ ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، عدل کر سکو بین النساء کن کے درمیان، اس سے مراد کیا؟ دلی میلان، دلی محبت، ٹھیک ہو گیا۔ ولو حرستم، اور اگرچہ حرستم تم اس کی حرص رکھو، کیا مطلب؟ انصاف کرنے کی اپنا پورا زور لگا لو، پھر بھی تم نہیں کر سکو گے۔ مراد کیا ہے؟ دلی میلان۔ ولو حرستم، اگرچہ تم کیا کرو؟ حرص رکھو اس کی۔ اچھا، اب یہ تو طے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ تم عورتوں کے درمیان مکمل طور پہ عدل نہیں کر سکو گے۔ فرمایا فلا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جناب اب مکمل طور پہ ایک کی طرف جھک جاؤ، یعنی کہ ظاہری طور پہ بھی جھک جاؤ، یہ کام نہیں ہونا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہے فلا تمیلوا، پس تم نہ جھک جاؤ، کل المیلی، مکمل طور پہ جھک جانا، تم نہ میل ہو جاؤ، مکمل طور پہ میل ہو جانا، کدھر؟ ایک کی طرف۔ فا، تو تذرو، تم چھوڑ دو، ہا، اس کو، یعنی کہ دوسری کو، کل معلقہ، کاف کا منع کر لی، مانند، مانند اس کے جو لٹکائی ہوئی ہو، المعلقہ جو لٹکائی ہوئی ہو۔ لٹکائی ہوئی کا مطلب کیا؟ کہ لٹکی ہوئی بیچاری، نہ لگتا ہے کہ اس کا خاوند ہے اور نہ لگتا ہے کہ اس کا خاوند نہیں ہے، یعنی کہ نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے، اور نہ ہی جو خاوند ہے اس کی طرف سے اس کے ساتھ سلوک وہ ہے جو خاوند کا ہونا چاہیے، نہ اس کی رہائش میں دلچسپی ہے اس کو، نہ خرچہ دینے میں دلچسپی ہے، اور نہ اس کے دیگر امور میں اس کو دلچسپی ہے۔ تو فرمایا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر احادیث میں سخت وعید آئی ہے، جو ایک ہی بیوی کی طرف جھک جائے اور دوسری بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر دے، اس کے بارے میں سخت وارننگ آئی ہے حدیث میں۔ فرمایا فلا تمیلوا، پس تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل طور پہ جھک جانا، تم نہ میل ہو جاؤ، مکمل طور پہ میل ہو جانا، یعنی کہ کس کی طرف؟ ایک کی طرف۔ فتذروہا، کہ تذرو تم چھوڑ دو، ہا، اس کو، یعنی کہ دوسری کو، ہا یعنی کہ دوسری کو تم چھوڑ دو، کل معلقہ، مانند اس کے جس کو لٹکا دیا گیا ہو۔ لٹکائی ہوئی کا مطلب سمجھ گئے نا، کہ نہ یہ لگے کہ وہ شادی شدہ ہے اور نہ یہ لگے کہ خامد کے بغیر ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، اگر تم کیا کرو؟ کس کی؟ اپنی۔ کیسے؟ انصاف کر کے، دن راتیں تقسیم کر کے، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بخشنے والا، یہاں پہ یہ لفظ کیوں آیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اصلاح کی، عدل و انصاف کی، پھر چھوٹی موٹی بات ہوگی تو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 130، 130، وَإِنْ، اور اگر يَتَفَرَّقَا، وہ دونوں جدا ہو جائیں، کون دونوں؟ میاں بیوی، یعنی کہ کیا ہو گئی ہے؟ طلاق۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یعنی کہ طلاق کے ذریعے، یغنی اللہ، تو اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، یعنی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، من سعتہ، اپنی وسعت میں سے، اپنی فضل میں سے۔ یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا، یعنی کہ اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور اگر ممکن نہ رہے
لڑکی کا اس خامند کے ساتھ رہنا تو پھر وہ پریشان نہ ہو. اللہ رب العزت اس کو رزق دینے والا ہے, اللہ اس کو رہائش دینے والا ہے, اللہ اس کو نیا خامند بھی دینے والا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک نیا خامند جرم بنا دیا گیا ہے. بس خامند ایک ہی, ٹھیک ہے ایک کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, کوئی شک و شبہ نہیں, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, ساری زندگی ایک ہی کے ساتھ گزارنی چاہیے. لیکن جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, اب آپ کیوں بیٹھی رہیں نئے خامند کے بغیر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ طلاق اس لیے لیں کہ میں نے نئی شادی کرنی ہے, لیکن طلاق ہو چکی ہے. طلاق ہو جانے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اب دلچسپی ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ اللہ کو نیا خامند دے دے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیا خامند ایسا ملے جس کی شہرت اچھی ہو. اب ظاہر ہے آپ طلاق یافتہ ہیں, امید یہی ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسے سے ہوگی جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے, تو اب آپ کو اس کے بارے میں خبریں مل جائیں گی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. تو ایسا کوئی اچھا آدمی لیکن نماز پڑھنے والا, فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا, کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا, شرک نہ کرنے والا, بدعت کا ارتکاب نہ کرنے والا, اس سے شادی ہو جائے اچھی بات ہے. سیدہ اسماء بنت عمیس, کیا میں نے کہا اسماء بنت عمیس, ان کے پہلے شوہر ہیں جعفر الطیار, حضرت علی کے بھائی, امیر المومنین جناب علی کے بھائی جعفر الطیار شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں, جن کا پہلے ایک بازو کٹا جنگ میں, پھر دوسرا بازو کٹا, پھر شہید ہو گئے. تو جعفر طیار کی یہ بیوہ اسماء بنت عمیس, ان سے بعد میں شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان سے شادی کی امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ جناب علی نے. کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ ہے مدینہ کا ماحول. لڑکی طلاق ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, تو اس سے کوئی نہ کوئی شادی کر لے گا, اس کو چھت مل جائے گی, اس کے بچوں کو سہارا مل جائے گا, باعزت زندگی گزارے گی. اگر وہ شادی نہیں کرے گی تو آج کے معاشرے میں ایسی عورت پہ تہمتیں لگتی ہیں. پھر مردوں کی وہ محتاج ہے کئی امور کے لیے, جس مرد سے رابطہ قائم کرے گی لوگ شک کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ واسعاً, وسعت والا ہے. کس معاملے میں؟ رزق دینے میں, اپنا فضل کرنے میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. حکیماً, کمال حکمت والا ہے. کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں, ہر چیز میں, خصوصاً اپنے اقوال میں, اپنے احکام میں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی کہ طلاق کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے, کہ طلاق کا آپشن رکھا ہے, جدائی کا آپشن رکھا ہے, اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. یہ طلاق قتل ہونے سے بچاتی ہے. آیت نمبر 131 131, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ کہنے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ شوہر دینے والا ہے, شوہر کو اللہ بیوی دینے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے. اور اللہ ہی کے لیے, یعنی کہ اللہ کا مالک ہے, لام تملیک کے لیے نا, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین پہ ہے. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, وَصَّيْنَا, ہم نے وصیت کی تھی, تاکیدی حکم دیا تھا, الذین, ان لوگوں کو, اوتوا الکتاب, جن کو کتاب دی گئی ہے, من قبلکم, تم سے پہلے. کون ہوئے؟ یہودی اور عیسائی. البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی, ان کو بھی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی. کیا وصیت؟ ان اتقوا اللہ, یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ اب وہ کیا کرے گا؟ ڈر گیا تو فرائض و واجبات پہ عمل کرے گا, گناہوں سے دور رہے گا, تو کامیاب ہو گیا. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کرو, اگر تم کیا کرو؟ کفر کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے کیا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اور اللہ تعالیٰ
غنیًّ ہر ایک سے بے نیاز ہے، حمیدً نہایت قابل تعریف ہے، تعریف کیا ہوا ہے، نہایت قابل تعریف ہے۔ اچھا یہ دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلے بتایا گیا تھا، کیا بتایا گیا تھا؟ کہ رزق ملے گا، نعمتیں ملیں گی، جدائی سے طلاق سے نعمتوں کے دروازے بند نہیں ہوں گے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اب کیا کہا گیا کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمان و زمین کا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا کفر کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کیوں؟ آسمان و زمین میں بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی بات ماننے والی، تم سے بہتر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے کتنے فرشتے ہیں جنہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ اس حدیث کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا جو آپ سب نے کئی دفعہ سنی ہوگی، جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور صرف انسان نہیں بلکہ تمام جن بھی، یہ ہو جائیں اس آدمی کی طرح جو تم میں سے سب سے بڑا متقی ہے۔ تو کون ہے سب سے بڑا متقی؟ جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ان کی طرح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری بادشاہت میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اگلے جملے میں کیا کہا کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سارے سب سے فاسق و فاجر کی طرح ہو جائیں، جو تم میں سے سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے وہ کون ہے؟ ویسے شیطان کہہ لیں آپ، ابلیس کہہ لیں، سارے ابلیس بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میری بادشاہت میں ذرا بر کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کا استغنا، وکان اللہ غنیا حمیدا۔ اچھا پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے، لام تملیک کا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ فاعل اور با زائدہ، اس لیے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت، اللہ بہت کافی ہے، وکیلاً بطور وکیل، بطور کارساز۔ اچھا اب یہاں پہ تیسری بار اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا یہ مسلسل آیتوں میں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی کہ وکیل وہ ہونا چاہیے نا جس کے اختیار میں کچھ ہو۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو وکیل بنائیں گے تو ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو مالک ہے ایک ایک چیز کا، تو اسی ذات کو وکیل بنانا چاہیے، اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 133 133، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہب لے جائے، کم تمہیں، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی اور لے آئے بآخرین اوروں کو، دوسروں کو، اوروں کو۔ اس کا کیا تعلق ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالی نے وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کس کا؟ تقویٰ کا، ایسے ہی ہے، تقویٰ کا حکم دیا۔ تو فرمایا اگر تم متقی نہیں بنتے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنتے، اچھے مسلمان نہیں بنتے، اچھے مومن نہیں بنتے، ایمان قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس میں وضاحت ہوگی اللہ کے استغنا کی بھی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی میں سے یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے لوگوں، اور وہ لے آئے دوسروں کو۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ویاتی بآخرین، اس کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ با کے بغیر آنا، با آ گئی تو کیا لانا ہو گیا۔ چلیں، وکان اللہ، اللہ تعالی، علی ذالک، اس پہ، قدیراً، اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کس پہ؟ ہاں، تمہیں ختم کر دے، کن کہنا ادھر اور کن کہنا ادھر، ایک کن سے سب یہ تباہ، دوسرے کن سے وہ سارے وجود میں آ جائیں گے۔ آیت نمبر 134 134،
من کان یرید ثواب الدنیا، جو ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا، دنیا کے بدلے کا، مراد یہ کہ اپنے اعمال کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ دنیا چاہتا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، رزق ملے گا، اچھی جاب مل جائے گی، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ میٹرک کے بعد اکثر بچے ان کو والدین اور مائیں لگاتی ہیں نماز پہ اسی کام کے لیے، یونیورسٹی میں داخلہ اور جاب وغیرہ کا ملنا، یعنی کہ یہ نہیں ساتھ کہیں گے کہ بھی اللہ راضی ہو جائے گا، تمہاری آخرت بن جائے گی، ٹھیک ہے ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے گی، کوئی شک و شبہ نہیں، جب آپ اللہ کے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت، آخرت۔ تو فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ خبر پہلے آ گئی ہے، ظرف مقدم ہوا ہے، تو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا آخرت کا ثواب۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کیا پیغام ہے اس جملے میں؟ کہ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں ہیں، تو اللہ کی آپ عبادت کیجئے، اللہ کے لیے عمل کیجئے، اللہ سے دونوں چیزیں لینے کے لیے، اور اس میں غلبہ کس کا ہو؟ آخرت کا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ وہ سنتا ہے کہ آپ جو اقوال کہتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو اذانیں دیتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، اللہ اس کو سنتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا عمل کس لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ۔ آیت نمبر 135 135، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور ہم آسان لفظوں میں پھر کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اور خصوصی طور پہ اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 6۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، تم ہو جاؤ، قوامین، اچھی طرح قائم رہنے والے، بالقسط، کس پہ؟ انصاف پہ۔ یہ میں نے کیوں کہا اچھی طرح قائم رہنے والے؟ اچھی طرح کس کا ترجمہ ہے؟ کیونکہ قوام کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ ہے، تو ترجمہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح قائم رہنے والے، بالقسط، کس پہ قائم رہنے والے؟ انصاف پہ۔ شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر شہادت دینے والے، تم بن جاؤ عدل پہ اچھی طرح قائم رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے، اللہ کی خاطر آپ شہادت دیا کریں، جہاں شہادت دینے کی ضرورت پیش آئے وہاں پہ شہادت دیا کریں، وہاں پہ گواہی دیا کریں، انصاف بھی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، شہادت بھی دینی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور اگرچہ وہ ہو، وہ کیا؟ ہاں، تو اصل میں کیا تھا؟ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ ہو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں کے خلاف، تمہارے اپنے خلاف، ابل والدین، یا والدین کے خلاف، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ والدین سے میں کئی دفعہ وضاحت کی تھی، شاید کل بھی کی تھی، والدین سے بدتمیزی تو آپ نہیں کریں گے، گستاخی ان کی نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے گی دیں گے، چاہے والدین کے خلاف۔ یہ ہے دین اسلام، یہ بھی دین اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ ایک خوبی کا تذکرہ پہلے میں نے کیا ہے، اور ایک یہ آج کے درس میں۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ اکبر، یہ جملہ بہت عظیم ہے ہمارے موجودہ حالات میں۔ کہیں آپ مالدار کے خلاف گواہی نہیں دیتے، کس لیے؟ اس سے ڈرتے ہوئے، بڑے لوگوں کے خلاف آپ گواہی نہیں دیتے ان سے ڈرتے ہوئے،
اور کہیں آپ بڑے لوگوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں کیونکہ آپ کے دل و دماغ میں اس کے الٹ کچھ بھر دیا گیا ہے، اور یہی آج کل ہمارا ماحول ہے، جو امیر نظر آئے اس کے خلاف. اور ہمیں شعر بھی ایسے سکھائے گئے نا، آگ لگا دو جی، آگ لگا دو. تو آج ہمارا ہر نوجوان امیر لوگوں کو آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بس نہیں چلتا، ڈرتا ہے پولیس سے، ورنہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہے. ان کی فیکٹریوں کو آگ لگا دو، ان کے کیا گھروں کو آگ لگا دو، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دو. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے گواہی دیتے ہوئے نہ مالدار کے مال کی طرف دیکھنا ہے اور نہ فقیر کی فقیری کی طرف دیکھنا ہے. یعنی کہ آپ فقیر کے خلاف اس لیے گواہی نہ دیں کہ یہ بیچارہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اور یہی صورتحال آج کل ہمیں اپنی سڑکوں پہ نظر آتی ہے. صرف اس لیے کسی کے حق میں بولنا شروع کر دیں گے کہ غریب آدمی نظر آ رہے ہیں، بیچارہ سائیکل پہ تھا، بیچارہ موٹر سائیکل پہ، وہ تو گاڑی والا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. انصاف. فرمایا ان یکن غنیا، اگر وہ ہو مالدار جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں، اگر وہ ہے مالدار، او فقیرن یا فقیر، فاللہ تو اللہ تعالی اولا زیادہ حق رکھنے والا ہے بہما ان دونوں پہ. اللہ زیادہ حق رکھنے والا ان دونوں پہ. اللہ کو آپ سے زیادہ ان کا کیا آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں خیال کہہ لیں آپ، بس خیال احساس. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ذرا استعمال کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، ورنہ میرے منہ پہ ہے یہ الفاظ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پہ حق رکھنے والا ہے. تو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کا کام ہے حق بات آپ کہہ دیں، درست گواہی دے دیں، تو باقی ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. فلا تتبعوا، پس تم نہ پیروی کرو، لا نہیں کہا ہے، پس تم نہ پیروی کرو الہوا خواہش نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرو. مراد یہ ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو، یعنی کہ اپنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم موڑو کس کو؟ اپنی زبان کو. او تعرضوا، یا تم اعراض کرو. اعراض کس سے؟ شہادت دینے سے، گواہی دینے سے. اور زبان کو موڑنا اس سے کیا مراد ہے کہ گواہی دینے کے لیے آ تو گئے، لیکن اب نہیں چاہتے کہ گواہی واضح طور پہ دی جائے. اس میں کیا ہیر پھیر کر رہے ہیں، گواہی دینے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہیر پھیر، جملے تبدیل کر رہے ہیں، الفاظ تبدیل کر رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے لگے کہ سچ کہہ رہا ہے اور سننے والے اس کچھ اور سمجھیں. یہ سب کچھ چکر دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ کام صحیح نہیں ہے. فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم موڑو، او تعرضوا، یا کیا کرو؟ اعراض کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ اگر آپ گواہی دینے سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اگر آپ گواہی دے رہے ہیں لیکن اس میں ہیر پھیر کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ خوشخبری ہو گئی؟ وارننگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وارننگ ہو گئی. چلیے آیت نمبر 136 136. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ. جی سعود، کیا مطلب اس کا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ، جو پہلے ایمان والے ہیں. تو اس میں علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے منافقین، کیونکہ بظاہر تو مسلمان تھے نا، تو کہا گیا اے ایمان والو، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والو. آمنو باللہ، اللہ تعالیٰ پہ حقیقتاً ایمان لے آؤ، اللہ پہ، رسولوں پہ وغیرہ. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان سے آپ پوچھیں، وہ کہیں گے ہم مومن ہیں.
تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پہ ایمان لاؤ صحیح معنوں میں، اور اللہ کے اس رسول پہ جو بھی آ چکے ہیں ان پہ بھی ایمان لاؤ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان ہے۔ ان سے کہا گیا ایمان لے آؤ، کیا مطلب ہے ان سے کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ؟ مراد یہ ہے کہ ایک تو ایمان پہ قائم رہو، موت آئے تو کس پہ آئے؟ ایمان پہ آئے۔ دوسرے نمبر پہ ایمان کو بڑھاؤ، ایمان میں اضافہ کرو، وہ ہلکا سا ایمان لے کے آپ پھر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں۔ اضافہ کیسے کریں گے؟ اعمال کے ذریعے، درس قرآن میں بیٹھیں، درس حدیث میں بیٹھیں، خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں، خطبہ عید میں حاضر ہوں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، رمضان میں اعتکاف کریں اور وہاں مسجد میں ہونے والے دروس سنیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن سے انسان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے سورہ فاتحہ میں نہیں آیا اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے کہ منافق کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ یا اللہ اس پہ قائم بھی رکھ، اور مزید ضرورت ہے، قدم بے قدم ہدایت کی ضرورت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں خوب لکھا ہے، کہتے ہیں ایک ایک لمحے آپ اللہ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہیں، جو پہلے مل چکی تو مل چکی، اور آئندہ زندگی میں ہر منٹ میں آپ اللہ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو اے ایمان والو تم ایمان لاؤ باللہ، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پہ جو اس نے آہستہ آہستہ نازل کی علی رسولہ اپنے رسول پہ۔ کتاب سے مراد کیا؟ قرآن۔ آہستہ آہستہ نازل کی کس کا ترجمہ ہے؟ آپ کو بتایا تھا کیونکہ یہ مدرسہ نہیں پڑھے ہوئے نا تو میری ان کے اوپر نگاہ ہے۔ تو نزلہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ نزلہ اس میں شد نہیں ہے، اور نزلہ میں شد ہے، اور انزلہ میں شد نہیں ہے۔ تو نزلہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، لیکن کئی دفعہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا معنی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اتارنا، وقفے وقفے سے اتارنا، قسط وار اتارنا۔ اور انزلہ یکدم ایک بار۔ اور آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ تورات کتنے سالوں میں نازل ہوئی تھی شہریار؟ 1 ساتھ۔ اور قرآن کریم نازل ہوا کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ تو اب دیکھیں، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اس نے آہستہ آہستہ اتاری اپنے رسول پہ، والکتاب اور ان کتابوں پہ۔ الکتاب جو ہے آگے یہاں پہ ال جو ہے جنس کا ہے، تو سب کتابیں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں پہ الذی جو انزلہ اس نے نازل کی من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، وہ تورات ہو، انجیل ہو، کوئی کتاب ہو۔ اچھا، قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کی ایک ایک چیز پہ ایمان لانا ہے، پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اور ان کتابوں پہ کیا ایمان لانا ہے؟ اجمالی طور پہ ایمان کہ وہ کتابیں واقعی اللہ نے اتاری تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، وہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پہ اتارے، یہ اجمالی ایمان۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو کفر کرے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ پہ ایمان نہ لائے، اور جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس میں ہر طرح کا کفر داخل ہوگا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، یا اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود نہیں مانتا، یا اللہ تعالیٰ کو تنہا رب نہیں مانتا، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں و صفات کو نہیں مانتا، اور جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، چاہے تمام فرشتوں کو نہ مانے، اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کیا چیز ہیں جی انس؟ خیالی قوتیں ہیں، خیر کی قوتیں ان کو ملائکہ کہتے ہیں، شر کی قوتیں ان کو جن اور شیطان کہتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایسے فلاسفہ ملیں گے آپ کو، اور یہ عام طور پہ فلاسفہ اسی قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آج کوئی فرشتوں کو مجموعی طور پہ مانتا ہے لیکن کسی ایک فرشتے کو نہیں مانتا، جی وہ کفر کر رہا ہے۔ اور جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا،
تو تحقیق وہ دور جا بھٹکا، یعنی کہ حق سے بہت دور چلا گیا، حق کو چھوڑ کر بہت دور کہیں چلا گیا وہ۔ آیت نمبر 137، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر دوبارہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کس میں؟ کفر میں۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، لیغفر، کہ بخش دے، لہم ان کو، ولا، اور نہیں ہے وہ کون؟ اللہ، اور نہیں ہے وہ لیہدیہم، کہ ان کو ہدایت دے، سبیلاً، کسی راستے کی۔ اس آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے، کبھی مسلمان ہو جاتا ہے، کبھی اسلام کو ترک کر دیتا ہے، پھر مسلمان ہو جاتا ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے، اور پھر کفر میں بڑھتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ بخشنے والا ہے، نہ ان کو ہدایت دینے والا ہے، نہ سیدھے راستے پہ ان کو لگانے والا ہے، کیونکہ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور سب سے پہلے اس آیت میں داخل ہوتے ہیں منافقین، وہ ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 138، بشر، آپ خوشخبری دے دیں۔ یہ راہ کے نیچے جو کسرہ ہے کس لیے ہے؟ آگے ملانے کے لیے ہے، اور یہی صورتحال تھی پیچھے لم یکن اللہ میں، وہ اصل میں کیا تھا؟ لم یکن، کسرہ کیوں ہے آگے؟ ملانے کے لیے۔ بشر فعل آرڈر ہے، یہ کون سا ہے؟ آرڈر کے لیے ہے۔ بشر، آپ خوشخبری دے دیں، مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر، آپ خوشخبری دے دیں، المنافقین، منافقین کو۔ اس سے بھی لگتا ہے کہ پچھلی آیت میں مراد کون ہے؟ منافقین۔ آپ خوشخبری دے دیں ان منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کس چیز کی خوشخبری؟ بِأَنَّ، یہ وہ با ہے جو بشر یبشر کے بعد آیا کرتی ہے۔ آپ منافقین کو خوشخبری دے دیں اس بات کی کہ ان لہم، کہ بے شک انہی کے لیے ہے، انہی ہی کے لیے ہے۔ ہی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ لہم، کیونکہ پہلے آیا ہے، جس کو بعد میں آنا تھا وہ پہلے لایا گیا ہے۔ بے شک انہی کے لیے ہے عذاب علیما، دردناک عذاب۔ اور منافقین کا جو عذاب ہے وہ عام کفار سے بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 139، 139، الذین، وہ جو یتخذون، بناتے ہیں، الکافرین، کن کو؟ کافروں کو۔ یہ کن کا تعارف ہو رہا ہے؟ وہ جو منافقین کا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی صفت ہے۔ وہ جو بناتے ہیں کافروں کو، کیا بناتے ہیں؟ اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور کافروں کی مومنوں کے خلاف مدد کرتے ہیں۔ کیا یہ کیا ہوا؟ استفہام، اور سوال کس لیے ہے سعود؟ معلومات لینے کے لیے؟ ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے۔ کیا یبتغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، کن کے پاس؟ کافروں کے پاس، کیا؟ العزت، عزت، فإن العزت للہ جمیعا، یعنی کہ اگر وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں عزت لینے کے لیے کہ ہمارا مقام بڑھ جائے گا، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فإن العزت، تو بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کی ہے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ یہ لام کون سی ہوئی؟ تملیغ کی، یعنی کہ عزت کا مالک تو پھر اللہ ہے۔ اگر آپ عزت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر نہ جائیں، کدھر جائیں؟ اللہ کے پاس جائیں، اللہ کی شریعت پہ عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عزت کی تلاش میں کفار کے پاس جاتے ہیں تو عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے سورہ منافقین میں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان منافقوں کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 140، 140، وقد، اور تحقیق،
نزلہ وہ اتار چکا ہے، علیکم تم پر، کون اتار چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ، فی الکتابی اس کتاب میں، کیا اتار چکا ہے؟ ان اصل میں ہے انہو، یہ ان اصل میں کیا ہے؟ انہو، اس کو کہتے ہیں مخففہ، تو اس کے ساتھ ہی اس کا اسم بھی ہے جس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور تحقیق وہ نازل کر چکا ہے تم پر اس کتاب میں کہ بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اذا جب سمعتم تم سنو، کیا سنو؟ آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یکفر بہا اس حال میں کہ کفر کیا جا رہا ہے، بہا ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وَيُسْتَهْزَوْا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، کن کا؟ جی حسن، کن کا؟ آیات کا۔ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا کیا کیا جا رہا ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا پس تم نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، ان کی مجلس سے فوراً اٹھ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ کسی بات میں، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ کفر کے علاوہ، مذاق کے علاوہ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ بات تم کو پہلے بتائی جا چکی ہے، پہلے یہ نازل ہو چکی ہے، تو اس سے مراد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 68 سورہ انعام، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں مشغول ہیں، یعنی کہ مذاق وغیرہ کرنے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، سزا کے لیے، تو فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو یہ ہمارے لیے ممنوع ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کرسمس ڈے کے موقع پہ ان کی تقریب میں جانا، تو اگر وہ مذاق نہ اڑائے مسلمانوں کا، پھر کفر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کفر تو ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر عیسائی اس تقریب میں عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس قسم کے الفاظ وہ کثرت سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جانے والے مسلمان بے شرم بن کے بیٹھے رہتے ہیں ادھر۔ اگر آپ گئے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر اٹھیں، بات کریں، ان کو حقیقت بتائیں، توحید بیان کریں۔ ہماری صورتحال یہ کہ رافضیوں کی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ شان صحابہ بیان کرنے کی بجائے شان آل بیت بیان کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے شان عیسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے۔ بھی وہاں پہ آپ یہ بیان کریں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ وہاں پہ بیان کریں وہ معبود نہیں ہے، معبود ایک ہی ہے، وہ تو اللہ کے بندے تھے، یہ باتیں بیان کر کے آئے نا، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو بڑا ایسی، یہ تو مثال میں نے دے دی ہے کرسمس ڈے کی، یہی صورتحال ہے دوسرے لوگوں کے تہواروں کی، ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں، سکھوں کے ہاں بھی آج کل ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں، بلکہ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے کلاس فیلو ایک چلے گئے، وہاں پہ وہ بناتے ہیں، کیا کہیں گے، ولاگ وغیرہ بناتے ہیں، ادھر چلے گئے، تو میں نے پھر ان کو میسج کیا، سمجھایا، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑا ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا تعارف پیش کریں کہ جناب یہاں پہ وہ یہ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ یہ کرتے ہیں، آپ نے کرنا ہے تو رد کریں ان کا، کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، کتنا بڑا شرک ہو رہا ہے، ہم مسلمان خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ان کی گمراہی دیکھیں، یہ باتیں کرنی ہیں تو آپ کریں۔ انکم بے شک تم، اذن تب، یہ حرف جواب ہے، بے شک تم بھی، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہوگے، یعنی کہ اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کفر پہ انکار نہیں کرتے، مذاق اڑانے پہ ان کو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یعنی کہ آپ بھی کافروں کی طرح، آپ بھی منافقین کی طرح ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں جس مجلس میں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں جس مجلس میں مسواک کا مذاق اڑایا جا رہا ہو،
یہ میں ہلکی بات بتا رہا ہوں، ورنہ وہ تو بڑی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس مجلس میں نہ بیٹھے جہاں ہمارے دین کے اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مثال کے طور پہ کہ عورت کی وراثت مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ کیونکہ ایسی مجالس میں اگر وہ کھل کر اسلام کے اوپر تنقید نہ بھی کریں، اس طرح کے اشارے کر جاتے ہیں وہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، جامع، اکٹھا کرنے والا ہے، المنافقین، ان منافقین کو، والکافرین، اور ان کافرین کو، فی جہنم، کس میں؟ جہنم میں، جمیعاً، ایک ساتھ، اکٹھا۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے والا جہنم میں اکٹھا، کیا کہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھے گا، اللہ نے کہا نا وہ بھی انہی کی طرح ہے، تو وہ بھی اب یا منافق ہو گیا یا کافر ہو گیا، اور سب کو کہہ دیا گیا کہ یہ منافق اور کافر، اللہ ان کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ آیت نمبر 141، 141، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں بکم، تمہارے بارے میں، تمہارے بارے میں وہ انتظار میں رہتے ہیں، تمہارے بارے میں وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ کس چیز کا انتظار؟ کہ مسلمانوں کو کوئی شکست ہو، مسلمانوں کا غلبہ ختم ہو، ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، یہ ان کی خواہش رہتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں ایسی خبریں وہ سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر ہو لکم تمہارے لیے، فتح، کسی قسم کی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، کون؟ منافقین، منافقین کا تذکرہ، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں، اچھا کن سے کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے، کیا، لم، نہیں، نکن، ہم تھے، کیا ہم نہیں تھے، معکم، تمہارے ساتھ؟ ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا، تم نے بھی کلمہ، تم بھی نمازی، ہم بھی نمازی، ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارا بھی حصہ ہونا چاہیے نا اس میں، مال غنیمت میں ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہم بھی مسلمان ہیں تمہاری طرح، واضح حسن۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، نصیب، کسی قسم کا حصہ، حصہ کس میں سے؟ غلبے میں سے، کامیابی میں سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، کون؟ منافقین۔ اب کن سے کہہ رہے ہوں گے؟ اب کافروں سے، الم، کیا نہیں، نستحوذ، ہم غالب آ چکے تھے، علیکم، تمہارے اوپر، ہم سے مراد ہم مسلمان، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ چکے تھے؟ وَنَمْنَعْ، یہاں عین کے اوپر کیا ہے بلا؟ جزم، بلا کیوں؟ کیونکہ وہ لم جو جس نے نستحوذ کو جزم دی ہے، نستحوذ کو کے اوپر کی ذال کے اوپر جزم ہے نا، اس کو جزم کس نے دی ہے؟ لم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ نمنا سے پہلے بھی وہ لم موجود ہے۔ تو اب ترجمہ یوں ہوگا، وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ، اور کیا ہم نے تم کو نہیں بچایا، من المؤمنین، مومنوں سے، ہم ان کی سب میں کھڑے ہو کے تمہاری مدد کرتے رہے، ان کے ساتھ رہ کر تمہاری مدد کرتے رہے، ان میں افواہیں پھیلاتے رہے، اور تمہیں کوئی نہ کوئی ہم خبریں بھی بھیج دیا کرتے تھے، کوئی راز بھی دے دیا کرتے تھے، تو اس لیے غلبے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق، اسی کو تو کہتے ہیں۔ یہ پھر سن لیں آخری الفاظ، قالوا، وہ کہتے ہیں، الم نستعبد، کیا ہم غالب نہیں آ چکے تھے، علیکم، تمہارے اوپر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور کیا ہم نے تم کو بچایا نہیں تھا، من المؤمنین، کن سے؟ مومنوں سے۔ فَاللَّهُ، تو اللہ تعالی، يَحْكُمُ، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، قیامت کے دن۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی ان کو ڈائریکٹ سزا نہیں دے سکتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کن سے؟ مسلمانوں سے۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، قیامت کے دن، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، یہ مراد ہے۔
مراد یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ ہرگز نہیں رکھے گا، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پہ، سبیلاً کوئی راستہ. کس چیز کا؟ برتری کا، غلبے کا. بالکل صحیح کہا آپ نے، برتری کا، غلبے کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی کافروں کو مومنوں پہ غلبہ نہیں دے گا. لیکن غلبہ تو ہے آج. آج ایک قیامت بھی نہیں نہیں، یہاں تو باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں. ہوگا. اسلام سب سے تقریباً دلیل کے لحاظ سے بھی دلیل کے لحاظ سے تو غلبہ کبھی نہیں ملے گا ان کو، اور دوسری طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں غلبے کے. لیکن کن سے وعدے ہیں؟ ہم سے مومنین سے. مومنین سے. کن سے وعدے ہیں؟ مومنین سے. ان سے نہیں جنہوں نے شرک کے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، ان سے نہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں. ان سے یہ وعدے نہیں ہیں. یہ وعدے ہیں کن سے؟ توحید والوں سے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اللہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے خلاف ورزی کی ہے اپنے وعدے کی. کہ ہم نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلبہ تمہیں ہی ملے گا اگر تم ہوئے صحیح معنوں میں ایمان والے. تو سبیلاً سے مراد کیا؟ راستہ کس چیز کا؟ غلبے کا. آیت نمبر 142 142. ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. وَهُوَ جبکہ وہ، وہ حالیہ ہے، جبکہ وہ، خادعو دھوکہ دینے والا ہے، ہم ان کو. شیخ صاحب پریشان ہو گئے، اب اوپر نگاہ اٹھا دی انہوں نے. اچھا، یہ منافقین دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اوپر سے کیا ہے؟ کلمہ پڑا ہوا ہے، اندر سے کافر ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں بھی محفوظ کر لی ہیں، اور عزت بھی ان کی ہے. مدینہ میں ایک مسلمانوں کے ساتھ انہیں پروٹوکول پورا ملتا ہے، قتل ہونے سے بھی بچے ہوئے ہیں. تو اپنی طرف سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنی طرف سے دے رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو ملتا نہیں دھوکہ، لیکن وہ تو اپنی طرف سے دے رہے ہیں نا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اچھا، اللہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، فوری عذاب میں اللہ نہیں پکڑتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم بڑے مکار ہیں، ہم بڑے چلاک ہیں، مسلمانوں کو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. جبکہ حقیقت میں اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر کے اور ان کو مہلت دے کر اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. تو شیخ صاحب کے اوپر لگتا ہے لفظ بھاری گزرا ہے، کون سا؟ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی کہ پبلک پہ یہ لفظ بڑا بھاری گزرتا ہے کہ اللہ دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، لیکن کئی دفعہ احباب نہیں ہوتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں. دیکھیں، اگر مجھے کوئی دھوکہ دے تو میں بھی آگے سے اس کو دھوکہ دوں، تو یہ میری خوبی شمار ہوگی کہ غلطی شمار ہوگی؟ نہیں، غلطی نہیں شمار ہوگی، خوبی شمار ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آیا. آپ لوگوں سے سنیں، لوگ بےزتی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، یہ صوفی سا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی بات کا، لوگ اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ عیب ہے. آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ خوبی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ دھوکہ دینے والا ہے تو یہ غلط جملہ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دے، پھر یہ اچھا جملہ ہے. سمجھیں؟ یعنی کہ عام طور پہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، میں کہوں گا غلط جملہ بولا آپ نے اللہ کی توہین کی ہے، آپ نے اللہ کی گستاخی کی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کیا اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دیں، تو میں کہوں گا بالکل، اور یہ اللہ کی خوبی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ،
اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، نماز کے لیے، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالا سست ہو کر، سست ہو کر، کیونکہ کسالا کیا ہے؟ حال، کس کی جمع ہے؟ کسلان کی، اس کی جمع ہے کسلان کی۔ اچھا، سست ہو کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کا جب ارادہ ہی نہیں ہے، جب مجبوراً آئے ہیں، اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، اور اس سے پتہ چلا کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں منافقین مجبور تھے نماز پڑھنے پہ یہ زہر کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو معاملہ کھل جائے گا۔ اور آج جو نماز نہیں پڑھتے کون ہے؟ پکے سچے مسلمان، اور ناراض ہیں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ کلمات زبان پہ کون سے؟ شرکیہ، اور عمل کیا؟ کہ نماز نہیں پڑھنی، اور سودی بینک سر عام کھلے ہوئے، سر عام سودی کام کرنے والے کون؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اور پھر اللہ سے شکوہ کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قام کھڑے ہوتے ہیں کسالہ اس حال میں کہ سست ہو کر، یراؤون الناس لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا يذكرون اللہ اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا مگر بہت کم، تھوڑا بہت شاید کرتے ہوں، کلمہ تو پڑھتے تھے نا، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی ہوں گے نا۔ ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اور یہاں پہ پھر وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا مسلم شریف کی، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی؟ فرمایا کہ منافق بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے پھر اٹھتا ہے نماز کے لیے، اور پھر 4 ٹھونگے لگاتا ہے، اور اس نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت کم۔ یہی الفاظ۔ مذبذبین بین ذالک، متردد ہیں بین ذالک ان کے درمیان، متردد ہیں ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ مومنین اور کفار کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان۔ واضح ہے؟ مذبذبین متردد ہیں، بین ذالک ان کے درمیان، یعنی کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، نہ یہ مسلمان ہیں اور نہ ہی یہ صحیح معنوں میں کافر بنتے ہیں اپنی طرف سے، حالانکہ دل میں کفر ہے۔ لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ یہ منسوب ہیں، بریکٹ میں کیا لکھ لیں؟ منسوب، نہ یہ منسوب ہیں ان کی طرف، ولا الہ اولائی اور نہ ہی ان کی طرف، نہ مسلمانوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یضلل، اور دوسری لام کے نیچے کسرہ کیوں آیا آگے؟ ملانے کے لیے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن پس آپ ہرگز نہیں، تجدہ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلن کسی قسم کا راستہ، نجات کا راستہ، ہدایت کا راستہ آپ کو اس کے لیے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، اس کے دل پہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا تم نہ بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کئی بار کہ اے ایمان والو؟ کیونکہ آگے جو حکم آ رہا ہے اس کو اگر تم مان لائے تو ماننا ہے، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر جو میں آرڈر دے رہا ہوں اس کو مانو، جس چیز سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو، یا کہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر واقعی تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو پھر کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو کافروں سے دلی دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتریدون، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کافر ملے اس کو قتل کرنا شروع کر دو؟ ہاں،
جو پرامن کفار ہیں، جو آپ کے ملک میں ویزا لے کر آئے ہیں، سفیر بن کر آئے ہیں، ان کو قتل کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اور بلکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو کافر پرامن ہیں اور مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے جرم میں شریک نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو ان کے وطن سے نکالنے کے جرم میں شریک ہیں، فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، قرض مانگیں، قرض دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے مذہبی معاملے میں تعامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، کیا بناؤ، سلطان، حجت، مبینا، واضح۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی کہ تم خود اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، یعنی کہ کیا، یعنی کہ آپ کیا کہیں گے، ثبوت دے رہے ہو، دلیل دے رہے ہو کہ یا ہاں وجہ دے رہے ہو کہ یا اللہ ہم نے واقعی جرم کیا، تو ہمیں سزا دینے میں حق بجانب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جواب پیش کر رہے ہو، یہ لفظ میں تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ کو جواب پیش کر رہے ہو عذاب دینے کا، تو یہ کام نہ کرو، ایسے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، کیا بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، سلطان، حجت، مبین، واضح، جس کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ہمارے جو نوجوان 15 سال کے، 16 سال کے پڑھنے جاتے ہیں باہر یورپی یونیورسٹیوں میں، وہ کلاس کے کافر لڑکوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہوں گے؟ بڑا اچھا، دلی دوستیاں، دلی محبتیں، اور ایک دوسرے کے سامنے فخر کہ اے مسلمان، میرے وطن سے آنے والے، تیری کسی سے بھی دوستی نہیں، یہاں کے میرے 5 دوست ہیں، میری 3 لڑکیاں دوست ہیں ان کی، یہ صورتحال ہو جاتی ہے نا، ماحول کی بات کر رہا ہوں، ماحول کی۔ آیت نمبر 145 145، ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جیسے ایمان والوں کے، جنت والوں کے کیا ہوتے ہیں، درجات، درجات، ایسے جو عذاب میں ہوں گے ان کے کیا ہیں، درکات۔ تو یہ سب سے نیچے ہوں گے، تو یہ یعنی کہ پھر ان کے لیے عذاب نرم ہوا کہ شدید ہوا؟ ہاں، یہ تہ میں ہوں گے نا، آگ کی تہ میں ہوں گے۔ تو فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق جو ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے، ان منافقین کے لیے، نصیرن، کسی قسم کا کوئی مددگار، الا الذین تابوا، آیت نمبر 146 146، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، اس سے مراد کون ہے، منافقین، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، ان کے نفاق سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے کیا کی، اصلاح کی، کس کی اصلاح کی، اپنے آپ کی، اپنے اعمال کی، اپنے حالات کی، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، کس کو، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، جڑ گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَأَخْلَصُوا، اور انہوں نے خالص کر دیا دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ ہر عبادت کس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دین وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فَأُولَئِكَ، تو پس یہی لوگ ہیں، بس یہی لوگ ہوں گے، مع المؤمنین، کن کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی، دے گا، اللہ تعالیٰ، المؤمنین، ان مومنوں کو کیا دے گا، اجر عظیما، اجر عظیم، اور وہ کیا ہے، جنت۔ ما، کیا، ما استفہامیہ ہے، کیا، یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ کرے گا، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو،
وآمنتم اور تم ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ شکر کیسے؟ ایک ایمان لیں، کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد 7 دن کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، شکر زبان کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی اور اعمال کے ساتھ بھی۔ دل میں بھی احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے مسلمان کر کے ایمان کی توفیق دے کر میرے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ زبان کے ساتھ بھی اللہ کی ہر نعمت پہ الحمدللہ اور اس کے مطابق نمازیں، فرائض و واجبات میں عمل اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا۔ اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدردان ہے۔ کیا مطلب؟ جو عمل کرو گے اللہ اس کی قدر کرے گا، اس کے اوپر اجر و ثواب دے گا، کوئی تمہارا عمل نیک ضائع نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیمن کمال علم رکھنے والا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں، تمہارے شکر ادا کرنے کے بارے میں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔